ہوگی نہیں شروع ہوگی، لیکن یہ قرآن ہے جس میں قیامت تک کے لیے حالات کے درست ہونے کی گارنٹی اور ضمانت ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب لوگ اللہ کو بھول گئے، اپنی عیاشی مستی میں لگے، صبح اٹھے کھایا پیا کاروبار پہ چلے گئے، رات کو آئے سوئے کھایا پیا کاروبار پہ چلے گئے، یوں ہی زندگی گزر گئی، قرآن کیا کہتے ہیں دیکھا ہی نہیں، قرآن کی نصیحت کیا ہے سینے سے لگائے، تو پھر اللہ کی طرف سے معاملہ کیا ہوا؟ عذاب نہیں، فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر فراوانی کے دروازے کھول دیے۔ الفاظ پہ غور کیجیے، لوگوں نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کی مخالفت اور نافرمانی عام کی، تو اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے فراوانیوں کے دروازے کھولے، ہم نے خوشیوں کے دروازے کھول دیے۔ اب بھولا انسان سوچنے لگا بس میں ہوں، اخذنا، اللہ فرماتے ہم نے اچانک ان کو پھر پکڑا، اچانک پھر اللہ کا اپنی پنجہ ان کے اوپر آیا۔ دوستو آج یہی حالت ہو گئی، کاش قرآن کو سینے سے لگائیں، خدا کے لیے قرآن سے رہنمائی لیں، پھر دیکھیں گھروں کے حالات کیسے بدلتے۔ اور میرے آپ کے لیے سعادت اور خوشمندی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اور وہ نبی ہمارے حصے میں دیے جن جیسی کتاب اور نبی آج تک اللہ نے انسانیت کو عطا نہیں فرمائی۔ ناسخ پیغمبر اور ناسخ کتاب۔ ایک جملہ ذہن میں آیا، کوشش کروں گا عوام کو بھی سمجھ آ جائے۔ حضرت ٹائم زیادہ نہیں ہوگا، 8 بجے ختم کرنا ہے، ٹھیک پوری 8 تک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اپنے علماء اور طلباء بھائیوں کی توجہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، حضور کے آنے سے سابقہ ساری نبوت رسالت منسوخ ہو گئی، ناسخ بن کر آئے۔ تو جو صرف اللہ نے کملی والے کو عطا بالکل یہی صرف آپ کو ملنے والی اس عبدی کتاب قرآن کو عطا کی۔ حضور بھی سابقہ شریعتوں کے لیے ناسخ بن کر آئے، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے آنے سے سابقہ کتابیں منسوخ ہوئی، وہ نبیوں کے لیے ناسخ ہے، اور قرآن سابقہ سارے کتابوں کے لیے ناسخ بن کر آئے۔ اور یاد رکھیں جو ناسخ ہوتا ہے ہمیشہ وہ کامل ہوتا ہے، جو ناسخ ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی عدالتیں فیصلہ کرتی تو آخری بڑی عدالت جو پہلیوں کے کیے ہوئے فیصلوں کو منسوخ کرتی ہے، وہ آخری عدالت پہلی عدالتوں کی بنسبت کامل ہوتی ہے۔ تو حضور کے آنے سے باقی شریعتیں منسوخ ہوئیں، آپ کا ناسخ ہونا دونوں میں نسبت لازم اور ملزوم کی ہے، تلازم کی نسبت ہے۔ جو ناسخ ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ جب حضور کی شریعت ناسخ، جب آپ کا دین ناسخ، جب آپ کی رسالت ناسخ، جب آپ کی کتاب ناسخ، تو اس ناسخ ہونے کو یہ بات لازم ہے میرے نبی کی رسالت باقیوں کی نسبت کامل ہے، حضور کی شریعت باقیوں کی بنسبت کامل ہے، حضور کا دین باقی ادیان کی بنسبت کامل ہے، حضور کی کتاب باقی کتابوں کی بنسبت کامل ہے۔ اور اگلی بات دائیں بائیں میرے علماء کرام، میں بار بار زحمت دے رہا ہوں آپ کی توجہ سے، ایک نقطہ رس کرنے لگا جو ہمارے بڑوں نے لکھا، اور یہ مستقل لمبی ایک تقریر ہے، آپ ان 2 جملوں میں مستقل بحث کر سکتے ہیں، بہت لمبی تفصیل ہے کہ جو ناسخ ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ اگلی بات جو کامل ہوتا ہے وہ خاتم ہوتا ہے۔ اوپر سے تو نہیں گزر گئی؟ جو ناسخ ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، اور جو کامل ہوتا ہے وہ خاتم ہوتا ہے، وہ دوسروں کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ ان 2 میں نہیں، ان تینوں میں نسبت تلازم کی ہے۔ میرے نبی ناسخ ہیں تو کامل ہیں، جب کامل ہیں تو خاتم ہے، ماننا پڑے گا۔ آپ کی شریعت خاتم الاشراء، خاتم الشرع ہے، آپ کی شریعت کی وجہ سے باقی ساری شریعتیں منسوخ ہوئیں، تو یہ کامل بھی ہے، باقیوں کے لیے خاتم بھی ہے۔ آپ کی نبوت باقیوں کے لیے ناسخ ہے تو کامل ہے، جب کامل ہے تو خاتم ہے۔ آپ کا
کا دین باقیوں کے لیے ناسخ ہے، جب ناسخ ہے تو کامل ہے، جب کامل ہے تو خاتم ہے۔ آپ کی کتاب قرآن باقی کتابوں کے لیے ناسخ ہے، جب ناسخ ہے تو باقیوں کی بنسبت کامل ہے، جب کامل ہے تو باقی کتابوں کے لیے خاتم ہے۔ حضور خاتم الرسل ہے، قرآن خاتم الکتب ہے۔ اور بالخصوص توجہ تھوڑی سی اور جا کے ایک اگلی بات کرنے لگا، حضرت جو خاتم ہوتا ہے وہی آخری ہوتا ہے، جو خاتم ہوتا ہے وہی، بولیں ذرا، چار نسبتیں جمع ہو گئی۔ حضور ناسخ ہیں تو کامل ہیں، کامل ہیں تو خاتم ہے، خاتم ہے تو آخری ہے۔ آپ کا دین آخری دین ہے، قیامت تک سکہ چلے گا تو تاجدار ختم نبوت کی نبوت کا چلے گا۔ اب قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی، آپ کی دین، آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی رسالت، آپ کی کتاب یہ ناسخ ہے، ناسخ ہے تو کامل ہے، کامل ہے تو خاتم ہے، خاتم ہے تو آخری ہے۔ اور اگلی بات ایک فطری تقاضا ہے، جو آخری ہوتا ہے وہ اول ہوتا ہے۔ تھوڑا جو اچھی کہہ دو ذرا، سبحان، اپنی گل ختم کرنا کا یہ بڑی وزنی بات ہے۔ جو آخری ہوتا ہے وہ، تھوڑے بولو یار، بولیں جزاک اللہ، جو آخری ہوتا ہے وہ، آپ کہیں کہ بڑی عجیب بات ہے مولوی جی کیویں دی گل کر چھڑی، بھئی جو آخری ہے تو آخری ہے، وہ اول کیسے؟ آپ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ابھی مولانا قاضی کاشف صاحب دامت اور کاتم عالیہ دعا فرمائیں، لوگ چلے جائیں تو نکلنے میں جو پہل کرے گا وہ اول ہے، اور جو جاتے وقت سب سے آخر میں نکلے گا وہ، بولیں جنہ دی توجہ سر وہ بولو یار، اتنی گفتگو قیمتی یار توجہ نہیں فرما رہے۔ جو پہلے نکلا ہے وہ نکلنے والے جانے والوں میں، جزاک اللہ بولیں، اور جو آخر میں نکلا ہے وہ، اب دل سے بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پہلے نکلا ہے آپ اسے اول بھی کہیں آخر بھی کہیں، اور جو آخری نکلا ہے آپ اسے آخری بھی کہیں اول بھی کہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آؤ اپنی نسبت پہ ناز کریں، اللہ نے مجھے آپ کو جو نبی دیے ہیں، اور مرزائیوں بدبختوں قادیانیوں تم نبی کے آخری ہونے پہ روکتے ہو، دیوبند کا دعویٰ یہ ہے اور میرا نبی آخری بھی ہے اول بھی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی اول ہو پھر وہ اول ہو کر آخری بھی ہو، اور جو آخری ہو وہ آخری ہو کر اول بھی ہو۔ یہ اصول ٹوٹا ہے تو محمد مصطفیٰ پہ ٹوٹا ہے، میرا نبی کائنات کا اول بھی ہے، کائنات کا آخر بھی ہے۔ آپ کہیں گے ذرا بات کو کھولی، آئیے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ضابطہ یہ ہے، جو شے جس چیز پہ ختم ہوتی ہے، شے اور چیز کا فرق کر رہا ہوں منطق پڑھنے والے طلباء بھائی، جو شے جس چیز پہ ختم ہوتی ہے وہ شے اسی چیز سے شروع ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ روشنی دینے کے جتنے آلے ہیں، سورج، یہ چاند، ستارے، سورج، بلب، یہ لالٹینیں، سب سے زیادہ روشنی کون دیتا ہے؟ جزاک اللہ صاحب بولے، آخری بات مثال سمجھا رہا ہوں، سب سے زیادہ روشنی کون دیتا ہے؟ تو یوں کہہ سکتے ہیں نا بھئی سورج پہ روشنیاں ختم ہیں، اس سے زیادہ کوئی روشنی نہیں دے سکتا۔ بھئی سورج پہ روشنیاں مک گئی ہیں، بھئی اندے ہوتے پہ گالی مک گئی ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ خاتم الانوار ہے، اس پہ روشنیوں کا اختتام ہے، اس پہ روشنیاں جا کے ختم ہو گئی، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی روشنی نہیں دے سکتا۔ حضرت جب سورج پہ روشنی ختم ہے، اب سوال کرو زمانے میں جب روشنی کا آغاز ہوا، لوگوں میں جب روشنی پھیلی تو اس نور کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ روشنی پھیلنا شروع ہوئی تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ چونکہ روشنی کا اختتام سورج پہ ہوا، جیسے یہ خاتم الانوار ہے تو روشنی شروع بھی سورج سے ہوئی، ویسے یہ مبدأ الانوار بھی ہے، یہ فاتح الانوار بھی ہے، اس سے روشنی کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک اور حصی مثال دیتا ہوں، آپ نے بڑے بڑے باپ دیکھے ہیں، یہ 2 بیٹوں کا باپ، یہ 3 بیٹوں کا باپ، کوئی مولوی صاحب ہوتے 12 پتروں کا باپ، کوئی 10 بیٹوں کا باپ، کوئی اور بیٹوں کا باپ، تو باپ ہونا کس پہ ختم ہے؟ اتنی اولاد کسی اور کی نہ ہو،
जितनी उस बाप की हो तो एक ही नाम आएगा, वो हजरत आदम पे बाप होने वाला वसफ खत्म है। इनसे ज्यादा कोई बाप नहीं बन सका। क़यामत तक जितनी औलाद आएगी वो सारी की सारी हजरत आदम की औलाद कहलाएगी। तो उबुवत वाला वसफ, बाप होने वाला वसफ हजरत आदम पे खत्म हो जाता है। इनसे बड़ा बाप और कोई नहीं। अब सवाल करो, जब उबुवत का वसफ हजरत आदम पे खत्म है तो बाप होने का आगाज हुआ कहां से? सबसे पहले बाप बना कौन? अगर वो बाप ना बनते तो कोई भी बाप ना बनता। जैसे उबुवत का वसफ हजरत आदम पे खत्म हुआ है, इसी तरह उबुवत का वसफ हजरत आदम से शुरू हुआ है। तो मालूम हो गया जिस शय का इख्तिताम किसी चीज पर हो वो शय उसी चीज से शुरू होती है। जब नबूवत ये नबी पे खत्म है तो मानना पड़ेगा नबूवत का आगाज भी मोहम्मद मुस्तफा से हुआ। इसलिए कहा जाता है सबकी नबूवत बरहक, लेकिन सारे नबियों की नबूवत तो फैली है, मेरे नबी की नबूवत ज़ाती है। जिसको भी नबूवत मिली वो फैज़ाने नबूवत, फैज़ाने मोहम्मद की बरकत से मिली है। आओ अपने मुकद्दर पे नाज करें। अल्लाह ने जो नबी दिया, जो किताब दी, ये दोनों नासिख भी हैं। इनके आने से किताबें भी मनसूख, नबियों की नबूवतें भी मनसूख। ये दोनों कामिल हैं। इनसे ज्यादा कामिल किताब भी कोई नहीं आई, इनसे ज्यादा कामिल नबी वो भी दुनिया में कोई नहीं आया। ये दोनों बाकियों के लिए खातम है। इनके आने के बाद न किसी और किताब का सिक्का चलेगा, न किसी और नबूवत का सिक्का चलेगा। ये दोनों आखिरी है, ये दोनों अव्वल है। मुझे कुरान से भी इशारा मिलता है, तरतीब के एतबार से कुरान अगरचे आखिर में नाज़िल हुआ, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह क़रा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़। अभी परवरदिगार आलम ने आसमान और जमीन को नहीं बनाया था, कायनात बनाने, सजाने, संवारने से कबल रब्बुल आलमीन ने खुद सूरह ताहा की तिलावत की, खुद अल्लाह ने सूरह यासीन की तिलावत की। सुनने वाले फरिश्तों ने कहा बड़े खुश नसीब हैं वो सीने जिनमें यासीन और ताहा आएगी, बड़ी खुश नसीब हैं वो जुबाने जिनमें यासीन और ताहा आएगी। अब अपने मुकद्दर पे नाज करें और कुरान को अपने लिए आइडियल नमूना बनाए। कुरान और साथे कुरान, नबी और कुरान की जिंदगी और तालीमात को अपनाए। अल्लाह की कसम, जैसे कल कुरान रूहों में तासीर रखता था, ऐसे आज भी कुरान रूहों में तासीर रखता है। जैसे कल कुरान दिलों के दिलों को जिंदा करता था, ऐसे आज भी कुरान लोगों को फरहत और हयात नौ बख्शता है। कोई हो जो कुरान पे अमल करे। आखिरी बात, मेरे अल्लाह का ज़ाब्ता और रसूल है, अल्लाह ने जिस चीज को बाकी रखना हो उस चीज के जरिए और सबब को अल्लाह बाकी रखते हैं। अगर फल बाकी है तो यकीनन जिससे फल हासिल होता है यानी दरख्त, वो जरिए भी बाकी रहेंगे। अगर रोशनी बाकी है तो यकीनन सूर्य भी बाकी है। इस गुजरे दौर में पूरी तहद्दी यकीन के साथ अर्ज करता हूँ, कुरान ने क़यामत तक बाकी रहना है। कुरान ने क़यामत तक, और इंशाअल्लाह जो कुरान की हिफाजत के कले, जो कुरान की हिफाजत के दरो दीवार हैं, उन दीनी मदारस ने भी इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहना। मेरी और आपकी खुश नसीबी है अगर इन सफ़ों के अंदर हम भी अपना नाम लिखा लें। उलमा पढ़ा रहे हैं, तलबा पढ़ रहे हैं, अगर हम कारोबारी लाइन में हैं, अपना बिजनेस कारोबार कर रहे हैं तो आप महरूम नहीं रह सकते। अपने कारोबार के साथ साथ इन दरसगाहों के साथ जानी भी माली भी ताउन करें। और इंशाअल्लाह ताला हशर का दिन आएगा जब नामा अमाल मिलेगा। ये तो तिजारत करने वाला था, अल्लाह कहेंगे इतने 100 हाफिजों का सवाब इसको था। क्यों? मैं तो कारोबारी था, मेरा नाम अमाल किसी और का तो नहीं मुझे मिल गया। अल्लाह कहेंगे आप काम तो करते थे, लेकिन जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले थे उनकी किफालत करने वाले थे, आप उनकी जरूरियात में अपना हिस्सा डालते थे। आपको नहीं पता अगर घर की जरूरतें हैं तो मदारिस की जरूरतें कैसी पूरी हो रही हैं, असातिज़ा की जरूरतें अलग होती हैं और दीगर अखराजात हैं। खुदारा इन दरसगाहों के साथ जानी माली ताउन करें, कल को हुजूर के हाथों से जामे कौसर नसीब होगा। आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, कुरान की तालीम को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।